بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فداد عیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کراچی میں جو رینجرز کیمپ کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، اس حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ 13 افراد کا جو گروپ ہے وہ اس حملے میں ملوث پایا گیا ہے۔ ماسٹر مائنڈ اس حملے کا کیسے پکڑا گیا، آج کی ویڈیو میں یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ اور زیارت میں تقریباً 6-7 دن پہلے جو ایک واقعہ ہوا تھا، پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا تھا، کچھ کو جو ہے یہ اغوا کر لیا گیا تھا، بعد میں ان کی لاشیں برآمد ہوئی تھیں۔ 6 یا 7 دن ہو گئے ہیں، یہ لاشیں ابھی تک پڑی ہوئی ہیں، اور کوئٹہ میں زیارت کے جو متاثرین ہیں اپنے شہداء کی لاشوں کے ساتھ، ان کی میتوں کے ساتھ دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، رات کے اس پہر، یہ تاریخ پلٹ چکی ہے، 15 جولائی ہے، بدھ کے دن کا آغاز ہو چکا ہے، اور وہاں پہ مذاکرات چل رہے ہیں۔ بلوچستان حکومت کا جو وفد ہے وہ ایک حتمی مذاکرات کرنے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس حوالے سے کوئی بڑی خبر سامنے آ سکتی ہے۔ علماء کرام کے بیانات بھی سامنے آ چکے ہیں کہ جناب اتنے دنوں تک آپ لاشیں اگر رکھیں گے تو یہ ظاہر ہے کہ ان شہداء کی بے حرمتی ہوگی، جس طریقے سے یہ ابھی تک ان کی تدفین نہیں ہو سکی۔ پشاور میں ایک دھماکہ ہوا ہے حسن خیل کے علاقے میں، یہ کیا واقعہ ہے، اور راولہ کوٹ آزاد کشمیر کا ایک افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور کچھ اور واقعات جو بلوچستان سے متعلقہ ہیں ان کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو کراچی کی صورتحال کے حوالے سے بتاؤں گا۔ رینجرز پر جو حملہ کیا گیا تھا اس حوالے سے یہ بتایا گیا کہ اس حملے میں 4 جو دہشت گرد تھے یہ شریک تھے، یہ وزیر داخلہ سندھ نے بتایا ہے۔ باقاعدہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے، پہلے بھی بتایا گیا تھا لیکن اس پریس کانفرنس میں بھی بتایا گیا ہے کہ ان 4 میں سے 3 کا تعلق افغانستان سے تھا، جبکہ ایک کا تعلق خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع باجوڑ سے تھا۔ مگر یہ شخص جس کا تعلق باجوڑ سے بتایا گیا ہے، یہ گزشتہ 20 سالوں سے افغانستان کے اندر رہائش پذیر تھا۔ یہ منگل کو یہ پریس کانفرنس ہوئی۔ رینجرز کیمپ پر حملے میں ملوث جو سہولت کاروں کا نیٹ ورک ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ حملے کے ماسٹر مائنڈ قاری بشیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ ضیاء الحسن لنجار، یہ وزیر داخلہ ہیں سندھ کے، انہوں نے آئی جی سندھ جاوید عالم، ایڈیشنل آئی جی جو ہے سی ٹی ڈی ذوالفقار لاڑک، اور ایس ایس پی سی ٹی ڈی عرفان بہادر کے ہمراہ یہ مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے بتایا کہ 27 جون کو پاکستان رینجر سندھ کے ایک کیمپ کے اوپر جو حملہ کیا گیا تھا، جس کی ذمہ داری جماعت الاحرار نامی کالعدم تنظیم نے قبول کی تھی، اس میں 3 رینجرز اہلکار شہید ہو گئے تھے، 4 زخمی ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جو ایک بیان جاری کیا گیا تھا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کی طرف سے، اس کے مطابق حملہ آوروں نے کیمپ کے مرکزی دروازے پر دھماکہ کرنے کے بعد حفاظتی حصار کو توڑنے کی کوشش کی، تاہم رینجرز اہلکاروں نے فوری جوابی کارروائی کی، اور یہ مذموم جو ایک منصوبہ تھا اس کو ناکام بنایا گیا۔ حملہ آوروں کے یا خودکش جو پہلا حملہ آور تھا اس کے ساتھ یہ اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ ساری صورتحال سامنے آئی۔ بتایا گیا ہے کہ یہ تمام جو حملہ آور تھے ان کو افغانستان میں موجود ہینڈلرز کی جانب سے ہدایات دی جا رہی تھی، اور ان کا مقصد رینجرز کیمپ پر حملہ کر کے لوگوں کو یرغمال بنانا اور زیادہ سے زیادہ جانی نقصان پہنچانا تھا۔ اس موقع پر میڈیا کو بتایا گیا کہ اس دہشت گرد کارروائی کو 4 مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے مرحلے میں افغانستان میں حملے کی منصوبہ بندی کی گئی، دوسرے مرحلے میں دہشت گردوں کو پاکستان پہنچایا گیا، تیسرے مرحلے میں مقامی سہولت کاروں نے انہیں رہائش، نقل و حرکت اور دیگر معاونت فراہم کی، جبکہ آخری مرحلے میں انہیں اسلحہ اور خودکش جیکٹس مہیا کی گئیں۔ یہ بتایا گیا اس بریفنگ میں کہ خودکش حملہ آور جانان افغانستان کا شہری تھا، دوسرا دہشت گرد ضلع باجوڑ کا رہائشی تھا، تیسرا حملہ آور عمر فاروق افغانستان کے صوبہ کنڑ سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ چوتھا حملہ آور جو ہے یہ زخمی حالت میں گرفتار ہوا، اور اس نے اپنا نام عثمان علی بتایا تھا۔ اس کا ایک ویڈیو جو اعترافی ویڈیو ہے وہ بھی سامنے آیا تھا، آپ کو یاد ہے ناظرین، اور اس میں اس نے بتایا تھا کہ اس کا تعلق جلال آباد سے ہے، اور اس کی ٹریننگ بھی جو ہے یہ افغانستان کے اندر ہوئی ہے۔ یہ بتایا گیا کہ اس حملے کا جو مبینہ ماسٹر مائنڈ ہے یہ قاری بشیر ہے۔
جسے پاکستان سے افغانستان بلا کر یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ بعد ازاں رینجرز نے کارروائی کرتے ہوئے قاری بشیر کو گرفتار کر لیا، جس نے دوران تفتیش مبینہ طور پر اس سارے حملے کی تمام تر منصوبہ بندی اور کردار جو کردار اس میں ملوث ہیں وہ سارے اعترافات اس نے کیے، اور یہ بھی بتایا گیا میڈیا کو کہ جو زخمی حالت میں حملہ آور گرفتار کیا گیا تھا، اس نے اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ اس نے حملے سے قبل 2 مختلف تربیتی کیمپوں میں جنگی تربیت حاصل کی، عسکری تربیت حاصل کی۔ قاری بشیر کے بارے میں یہ بتایا گیا اس میڈیا کی پریس کانفرنس میں کہ ان حملہ آوروں کے لیے کرائے پر کمرہ حاصل کیا قاری بشیر نے اور دیگر انتظامات کیے۔ مجموعی طور پر اس کارروائی میں 13 افراد کے ملوث ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو زخمی حالت میں پکڑا گیا حملہ آور تھا، اس کی یہ ڈیوٹی تھی کہ یہ موٹر سائیکل پہ باقاعدہ کئی مرتبہ آیا اور اس جگہ پہ جا کے اس نے ریکی کی، نگرانی کی، کیسے آنا ہے، کس راستے سے آنا ہے، کیسے حملہ کرنا ہے، یہ ساری سہولت فراہم کی اس گرفتار حملہ آور نے۔ تو یہ 13 رکنی ایک سہولت کار گروپ جو ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ اس سارے حملے میں ملوث تھا۔ جیسے میں پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتاتا رہا ہوں، جب بھی اس طرح کا حملہ ہوتا ہے تو یہ بغیر کسی بڑی منصوبہ بندی کے ہو نہیں سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف 1 یا 2 یا 4 حملہ آور آئیں، خودکش حملہ آور آئیں، یہ حملہ کر کے وہاں پہ خود کو پاڑیں اور بات ختم ہو جائے۔ سہولت کاری ہوتی ہے اور پوری پلاننگ ہوتی ہے۔ اب افغانستان سے لے کر اگر یہ کراچی تک کا پورا ایک سفر ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں مختلف راستوں کا بھی بتایا گیا ہے، کون کون سے راستے استعمال کیے گئے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ بلوچستان کا راستہ استعمال کیا گیا، ہب میں پہلے داخل ہوئے یہ لوگ اور پھر کراچی تک پہنچے۔ یہ تحقیقاتی اداروں کی ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ پھر پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہ صلاحیت جو ہے اس کی زبردست قسم کی ستائش تب ہوگی جب اس قسم کے حملوں کو روکا جائے گا۔ پیشگی جو انٹیلیجنس ایک ہمارا نظام ہے وہ اگر فعال ہو جائے تو پھر اس طرح کے حملے جو ہیں یہ روکے جا سکتے ہیں۔ کوئٹہ کی خبر، اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، دھرنا کمیٹی اور حکومتی وفد کے جو دھرنا کمیٹی ہے اور جو حکومتی وفد ہے یہ بیٹھا ہوا ہے، لواحقین کے ساتھ، متاثرین کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہے، اور یہ اہم مرحلہ ہے مذاکرات کا۔ بابر یوسفزئی جو معاون برائے داخلہ ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بات چیت کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس وقت بھی ظاہر ہے کہ مطالبات جو ہیں متاثرین کی طرف سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ سرکاری وفد میں صوبائی وزراء میر ضیاء اللہ لانگو، میر صادق عمرانی، بخت محمد کاکڑ، میر سلیم کوسہ شامل ہیں، اور وفد میں صوبائی وزیر عاصم کرد گیلو، رکن اسمبلی اسفندیار کاکڑ، سینیٹر منظور کاکڑ، بلال کاکڑ سمیت دیگر رہنما بھی شامل ہیں، اور جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو مطالبہ تھا یہ مانا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی مطالبات ہیں، اور اس دھرنا کمیٹی کی جانب سے عبدالرحیم ضیاء رتوال، اظہر خان اچکزئی، آغا حسن بلوچ، مولانا قادر لونی سمیت دیگر شامل ہیں۔ یہ مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے کوئی بڑا بریک تھرو ہونے کا امکان ہے۔ علماء کرام کے بیانات میری نظر سے گزرے ہیں اور یہ بتا رہے تھے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ اتنے دنوں تک، 6-7 دنوں تک اپنی میتیں آپ رکھیں، سڑک پہ احتجاج کریں، میتوں کو آپ دفنائیں، شہداء کی مزید بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد بھلے آپ دھرنا جاری رکھیں، وہاں پہ آپ مطالبات سامنے رکھیں، وہاں پہ مختلف سیاسی جو اکابرین ہیں وہ جا رہے ہیں، اور مطالبات ان کے ظاہر کہ یہی ہے کہ وہاں پہ دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے، لوگوں کو تحفظ دیا جائے، اور وہاں پہ امن کی بحالی کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھائے جائیں۔ اس میں کچھ لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں، کچھ سیاسی اکابرین وہاں پہ سیاسی دکانداری چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہنہ اڑک کا واقعہ ہو، زیارت کا واقعہ ہو، خزدار کا، لسبیلا کے واقعات ہوں، مستونگ کے واقعات ہوں، تو یہ ایسے واقعات ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ سنجیدہ اقدامات کے متقاضی ہیں۔ یہاں پہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ لوگ تقریریں بھی کریں گے، اپنے جذبات کا بھی اظہار کریں گے، سیاسی جماعتوں کے بھی لوگ جائیں گے، وہ بھی اپنی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے بیانیے کے مطابق وہاں پہ تقریریں بھی کریں گے، تو یہ ظاہر ہے کہ برداشت کی جا سکتی ہیں اس قسم کی تقریریں ایسے موقع کے اوپر۔ کچھ اور بھی واقعات ہیں، لیکن میں بلوچستان کے جو دیگر واقعات ہیں ان کی جانب بڑھنے سے پہلے
راولہ کوٹ آزاد کشمیر میں بتایا گیا ہے کہ ایک رینجرز کا اہلکار جو ہے یہ شہید ہوا ہے ایک حملے میں. اس حملے کا الزام جو ہے یہ کالعدم ایکشن کمیٹی کے اوپر لگایا گیا ہے. یہ راولہ کوٹ کے علاقے راولہ کوٹ کے قریب متیال میرا بس ٹرمینل کے علاقے میں یہ فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے. اور یہ اب ظاہر ہے کہ جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر اشتعال بھی بڑھتا ہے, صورتحال خراب بھی ہوتی ہے. یہ رینجرز اہلکار جو ہے یہ نائک امتیاز علی کے نام سے اس کی شناخت بتائی گئی ہے اور سارا پاکستانی میڈیا میں اس کو آج رپورٹ کیا گیا. پشاور دارالحکومت ہے خیبر پختونخوا کا. یہاں پہ سب ڈویژن حسن خیل میں بارودی مواد پھٹنے سے ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا ہے. یہ خالی چیک پوسٹ کے قریب نصب بارودی مواد کی اطلاع پر بم ڈسپوزل سکواڈ نے فوری پہنچ کر اسے ناکارہ بنانے کی کوشش کی. ایک جو بارودی مواد تھا اس کو تو ناکارہ بنا دیا گیا, دوسرا جو اسی طرح کا مواد ناکارہ بنانے کی کوشش میں کانسٹیبل خائستہ رحمان جو ہے یہ شہید ہو گیا. دھماکے سے یہ بارودی مواد پھٹ گیا تھا. اور کچھ اور واقعات کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو جو ہنہ اڑک کا بلوچستان کا علاقہ ہے, یہاں پہ گاؤں ببرے میں یہ حملہ کیا گیا تھا, ٹی ٹی پی کی طرف سے کیا گیا تھا. اور کالعدم ٹی ٹی پی نے زیارت اور پھر ہنہ اڑک میں جو واقعات بڑے واقعات کیے ہیں. آج یا گزشتہ دن کی جو خبر ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اس متاثرہ ہنہ اڑک کے علاقے کا اس گاؤں کا دورہ کیا ہے اور وہاں پہ انہوں نے لوگوں سے بات بھی کی ہے, فورسز کے لوگوں سے بھی وہاں پہ ملے ہیں. اور اسی طرح ایک اور خبر جو ہے یہ تربت نگور ڈیم کے علاقے بل نگور جو ہے ٹالویک سے تعلق رکھنے والے ٹھیکیدار اللہ بخش کو نامعلوم مصالح افراد جو ہیں مبینہ طور پر اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے ہیں. یہ تربت سے یہ خبر ہے. اور اسی طرح کچھ اور خبروں کے حوالے سے بھی جو ہے اطلاعات آ رہی ہیں, جیسے بلوچستان کے حوالے سے آتی ہیں اطلاعات, اور اسی طرح اطلاعات آتی ہیں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے. اب یہاں پہ صادق ادوزئی جو ہیں ایک نامی گرامی شخصیت ہیں بلوچستان کی, یہ مظلوم عوامی تحریک پاکستان پارٹی, ان کے جو حاجی صادق خان اچکزئی ہیں ان کے بھائی سیلاب خان اچکزئی اور دیگر پارٹی قیادت اور کارکنان کے خلاف یا ان کے گارڈز کے خلاف جو درج ایف آئی آر ہے اس کے خلاف بلوچستان میں بھی کوئٹہ میں بھی مظاہرے ہوئے اور آج پشاور میں بھی ایک مظاہرہ ہوا. اور یہ ایف آئی آر واپس لینے کے حوالے سے مطالبہ کیا گیا, گو کہ کم تعداد میں لوگ آئے تھے پشاور پریس کلب کے سامنے یہ جو مظاہرہ ہوا ہے, لیکن بہرحال پشاور میں بھی اس حوالے سے آواز اٹھائی گئی ہے. اور قلات کے مقام پر ایک پل کو دھماکہ خیز مواد سے اڑانے کے بعد بتایا گیا ہے کہ رات سے ٹریفک کے لیے سڑک جو ہے یہ بند تھی, گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی تھی, لیکن پھر آخری اطلاعات کے مطابق یہ سڑک کھول دی گئی تھی. نیشنل پارٹی کی سابق ایم پی یاسمین لہڑی کے والد نور احمد لہڑی کو بختیار آباد کے قریب ان کے گاؤں موزہ حسین آباد سے رات اغوا کر کے لے جایا گیا ہے. ان کے خاندانی ذرائع نے یہ میڈیا کو بتایا ہے. جل مکسی بھی بلوچستان کا علاقہ ہے. سٹی پولیس تھانہ گندھاوا کی حدود گھٹ گاروں میں فائرنگ سے ایک شخص جو ہے وہ قتل ہوا ہے اور پولیس نے وہاں پہ جائزہ لیا ہے, لیکن اس قتل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی. نوشکی بھی بلوچستان کا علاقہ ہے. یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ 2 دنوں میں 4 اموات ہوئی ہیں, 2 لاشیں برآمد ہوئی ہیں, 2 کو فائرنگ سے ہلاک کیا گیا ہے. اور پچھلے 2 مہینوں میں نوشکی میں 10 سے زیادہ افراد جو ہیں یہ قتل کیے گئے ہیں. تو یہ افسوسناک واقعات کا تسلسل ہے. اسی طرح کی صورتحال پہ ہم بات کرتے ہیں اور ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی اچھی خبر ملے اور پھر ہم اور آپ اس اچھی خبر پہ بات کر رہے ہوں. ایک طرف آپ دیکھیں کہ سیاسی بیان بازی کا سلسلہ بھی ہے, خیبر پختونخوا حکومت کے بھی معاملات ہیں, مولانا فضل الرحمان کی جانب تمام توپوں کا رخ بھی ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے ایک بیان دیا تھا تو ان پہ تنقید بھی بہت ہو رہی ہے. اس حوالے سے کسی اور ویڈیو میں تفصیلی بات کریں گے. میرا چینل آخر میں آپ سے وہی گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یہ کر لیجئے, مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے. بہت شکریہ.